ہمارے علماء کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ یہ شخصیات سے بہت متاثر ہیں. یہ خود مقلد ہوتے ہیں. مقلد کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی تو دوسرا جو مجتہد ہوگا، مفتی ہوگا، وہ بیان کرے گا. وہ ریسرچ اس نے کیا، اس نے صحیح ریسرچ کیا، اس کی بات میرے لیے حجت ہے. تو یہ لوگ خود فکر کرنے کی، سوچنے کی زحمت تو کرتے نہیں ہیں، اور یہ بہت امپریس ہوتے ہیں ہمارے علماء. یہ تو تقلید کرتے ہیں نا، جو تقلید الگ ہے. یہ ان کا جو بہت متاثر ہوتے ہیں، بہت امپریس ہوتے ہیں ان مشہور علماء سے، مثلا جیسے خمینی صاحب ہیں، سیستانی صاحب ہیں، اس طرح محیط خراسانی صاحب، اس طرح کے لوگوں سے، کہ انہوں نے اگر کوئی چیز کہا ہے تو حتماً وہ صحیح ہوگا. ٹھیک ہے نا. لیکن ان کو پتہ نہیں ہے ان کے دلائل کیا ہے، کہ اگر سیستانی نے یہ کہا ہے تو، یا خمینی صاحب نے کہا ہے، یا وحید خراسانی نے، یا خوئی نے، یا کسی نے بولا، اس کے دلیل ان کو پتہ نہیں ہوتا. یہ صرف اسی لحاظ سے کہ ایک بڑی شخصیت، معروف شخصیت نے یہ جملے کہے ہیں، یہ باتیں ان کے مواقف ہیں، تو یہ حتماً صحیح ہوگا. جب وہ میری بات سنتے ہیں کہ میں مواقف کو چیلنج کرتا ہوں، میں نہیں مانتا تقلید کو، مرجعیت کو، ولایت فقیہ کو، حکومت کو، انقلاب کو، حکومت اسلامی وغیرہ، ان باتوں کو نہیں مانتا. تو یہ ان کی مصیبت یہ ہوتی ہے، یہ دلیل کے ساتھ میری بات کو تو رد نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس اپنا اتنا ریسرچ نالج ہے نہیں. ٹھیک ہے نا. انہوں نے ان باتوں کو پرکھنا نہیں ہوا، ان کو نہ پرکھنا آتا ہے نہ. تو دوسری طرف سے یہ بہت ساری وجوہات کی بنا پر میری تائید بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر ان کو پھر اپنے ساتھ بہت ساری باتوں کو چینج کرنا ہوگا. ٹھیک ہے نا. ان کے لیے آپ یہ توقع نہ رکھیں، جیسے کسی آغا خانی سے آپ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ آغا خان کو چھوڑ کر آغا خانی رہے. تو آپ ان سے کبھی توقع نہیں کر سکتے کہ یہ لوگ مثلا خمینی صاحب کی کسی کام کو، کسی فعل، کسی جملے پہ نقد کریں، ان کے یا ان کے اہم جو مواقف ہیں ان کی وہ مخالفت کریں کہ یہ شیعوں کے ضرر، یا اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے موافق نہیں ہے، شیعوں کے ضرر میں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کبھی یہ کام نہیں کر سکتے. اس کے بہت سارے وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کا اتنی فکر ہے ہی نہیں، ان لوگوں کی، ان لوگوں کا اتنا مطالعہ ہے ہی نہیں. یہ مقلد حضرات ہیں ہر لحاظ سے. انہوں نے جو وہ اوپر سے آ جائے نا، وہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ خود انہوں نے کہا تھا کہ زکوٰۃ کے لیے بھی ہم اجازت لیتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ کے لیے خود مراجع بھی نہیں کہتے، ذات اس کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جب تک وہ اوپر سے ایران سے ان کے لیے کوئی وہ جو ڈائریکشن آتا ہے وہ وہی کہیں گے، وہی بولیں گے. ان کے علاوہ ان کے پاس کوئی اختیارات، ان کے پاس جو اختیارات ہیں وہ یہی ہے کہ مجلس میں کون سے فضائل بیان کریں، ان کی اپنی ڈسکریشن ہوتی ہے، اپنی ثوابدید سے میں نے مجلس میں کون سے مصائب پڑھنے ہیں، کون سے جملے بولنے ہیں، وہ یہ اتنی وہ ان کا ڈسکریشن ہو سکتا ہے. اس سے زیادہ ان کے پاس نہ تحقیق ہے نہ کچھ ہے. اور پھر الگ بات ہے، دیکھیں اگر ان کا کسی کے پاس تحقیق ہو بھی، دیکھیں وہ پھر ان کا مشکل یہ ہوتا ہے کہ وہ جس شخص کے بعد بھی تحقیق ہو وہ حتماً مجھ سے اگری کرے گا، کیونکہ یہ باتیں اجتہاد، تقلید وغیرہ، یہ باتیں تو ایسے ہی ہیں. ولایت فقیہ، خمینی صاحب کا جو کفریہ جملے ہیں، ان کے جو کرتوت کارنامے ہیں، خمینی صاحب کے کتنے بے گناہ لوگوں کو اس نے قتل کیے ہیں. تو پھر وہ مشکل یہ ہے کہ اگر یہ جملے کوئی کہے نا تو یہ خودکشی کے، شیعہ معاشرہ اتنا جاہل ہے، شیعہ معاشرہ اتنا ایران کے کنٹرول میں ہے، مرجعیت کے کنٹرول میں ہے، کہ کوئی شخص اس جملے کو وہ تقیہ کرے گا، ظاہر نہیں کرے گا. تو اگر ایسے افراد وہ کبھی میری تعریف نہ کریں، میں سمجھ سکتا ہوں. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. مجھے بخوبی پتہ ہے ان کی مجبوری کیا ہے. ان کی مجبوری ایک ہے کہ ان کی اتنی فکر نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عملی طور پر اگر ان کی ریسرچ کہیں پہنچ بھی جائے تو وہ کبھی اس کا اظہار نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کی دنیائی طور پر ان کا بہت بڑا نقصان ہوگا. لیکن میں ہمیشہ منتظر رہتا ہوں. I always welcome. میں ہمیشہ منتظر ہوں کہ ایسے لوگ آ کے مجھے نشاندہی کریں. جیسے انہوں نے کہا نا کہ میرا لہجہ خراب ہے، ترش ہے، تند ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. مجھے اس پہ کام کرنا چاہیے. I need to improve. مجھے بہتر پیار سے بات کرنی چاہیے. اللہ مجھے سکھا دے، اللہ مجھے توفیق دے. اسی طرح جو اختلافی مسائل اعتقاد پر، مثلا میں نے جو دیکھا ہے اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں کوئی شک ہی نہیں رہتا کہ اجتہاد باطل ہے، تقلید باطل ہے. مذہب اہل بیت علیہ السلام میں اس بات کی بالکل یعنی کلیئر کٹ ہے، ولایت فقیہ کفر ہے، یہ بدعت ہے. خمینی صاحب کا جو نظریہ وحدت وجود ہے یہ بالکل کفر، کلیئر کٹ. خمینی صاحب کے تعلقات CIA کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ. امریکہ نے خمینی صاحب کے انقلاب کو
اور شاہ کو ہٹانے میں اور خمینی صاحب کو وہاں پہ تہران میں بٹھانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ باتیں جو ہیں یہ اس کے ابھی دیکھیں اس کے بہت سارے آرکائیوز ہیں جو لیٹرز ہیں خمینی صاحب کے ساتھ جو کورسپونڈنٹس ہیں وہ تو پچھلے 15-20 سال میں وہ ڈی کلاسیفائی ہو گئے ہیں, باہر آئے ہیں. اور خمینی صاحب کے بہرحال ان کے اپنے جو ان کے ساتھی تھے جو انقلاب سے پہلے ان کے ساتھ تھے, انہوں نے جو اپنے آبزرویشنز لکھے ہیں اپنے میموارز میں لکھے ہیں وہ بہت اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں. یعنی یہ باتیں جدال کرنے کے قابل نہیں ہیں. تو عرض یہ ہے کہ میں بہت ہی مجھے خوشی ہوگی کہ شیعہ مولوی حضرات اس کے پیچھے کہ میرے پیچھے بیٹھ کے مجھے گالی دے دیں. گفتگو کیا مشکل ہے؟ جماعت مخالفین کے علماء ادھر آتے ہیں, وہ بخاری مسلم کتاب کافی وغیرہ سے دلیل لے کے آتے ہیں, مجھ سے گفتگو کرتے ہیں. آپ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ میں شیعہ علماء سے کہتا ہوں کیوں تم مجھ سے گفتگو نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ حضرات ڈرے ہوئے لوگ ہو. آپ حضرات فکری لحاظ سے نہ صرف عمل میں تم مقلد ہو, فکر میں بھی مقلد ہو کہ جو سیستانی نے بولا ہے خمینی وہ حق ہے, وہ قرآن منزل ہے. جو اہل بیت علیہ السلام نے بولا اس سے تمہیں کام ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ لوگوں کا مشکل ہے کہ آپ نے, میں معصومین علیہ السلام کی باتیں نقل کرتا ہوں اور یہ حضرات ان کے لیے دین ان کی مرجعیت ہے, نہ صرف عمل حلال و حرام میں بلکہ عقائد و اعتقاد میں. جی سر, تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ شیعہ مولوی حضرات اس کے بجائے کہ مجھے گالی دے دیں, مجھے ایجنٹ کہیں, بغیر کسی دلیل کے جھوٹ بولیں, اس طرح آ کے مجھ سے گفتگو کریں, میری خامیوں کی نشاندہی کریں کہ بھئی یہاں پر آپ کی غلطی ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ کبھی نہیں آئیں گے, اور یہ خود بہترین دلیل ہے کہ میرے مواقف صحیح ہیں. اور میں جو ادعا کر رہا ہوں کہ یہ نہ صرف عمل میں مقلد ہیں بلکہ فکر میں بھی مقلد ہیں, یہ میری بات بالکل صحیح ہے. جی سر, مزید سر بس ایک اس میں چھوٹا سا ایک ضمنی کی بات تھی انہوں نے کہا کہ آپ چھوٹے چھوٹے ایشوز کو بھی اتنا وہ کیا کہتے ہیں اس کو گلوریفائی کر دیتے ہیں کہ شیعہ میں بھی لڑائی ہونا شروع ہو گئی ہے. تو آپ کا وہ لہجہ اتنا میں تیز ہوتا ہے کہ اوائڈ کرتے ہیں. میں تو دیکھیں حق بات میں بتاتا ہوں یہاں پر, میری نیت کسی کو لڑانا نہیں ہوتا, اور میں نے آج تک نہیں سنا کہ میری وجہ سے شیعہ میں لڑائی ہو گئی ہے. دیکھیں یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سب سے بڑا فتنہ تھا. دیکھیں خمینی صاحب سے پہلے عالم اسلام میں کوئی گروہ نہیں تھا جو شیعوں کو قتل کرتا تھا. کوئی ایسا تنظیم نہیں تھا شیعوں کی تکفیر کے لیے, کوئی ایسا جہادی گروپ نہیں تھا شیعوں کو قتل کرنے کے لیے. انہوں نے انقلاب کیا. انقلاب کے فوراً بعد کس بات کا آغاز ہوا؟ ایران عراق جنگ کا آغاز ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے عراق ایران جو جنگ ہے 8 سال چلی ہے, اس میں 2 شیعہ ملک تباہ ہو گئے. 2 شیعہ ملک تباہ ہو گئے. عراق بھی ایک شیعہ ملک تھا, ایران بھی شیعہ ملک تھا. عراق کی قیادت سنی ہاتھ میں تھی, اور وہ سنی قیادت سنی نوجوانوں کو جنگ میں نہیں بھیجتا تھا. وہ کس علاقے کے لوگوں کو جنگ میں آتے تھے؟ کاظمین, نجف, کربلا, بصرہ, ناصریہ, سماوہ, دیوانیہ, شیعہ علاقوں کے لوگ بھرتی ہوتے تھے, ان کو زبردستی جنگ میں بھیجا جاتا تھا. تو پھر خمینی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ شیعوں پہ واجب ہے, اور شیعہ عراقی فوج میں جو شیعہ ان پہ واجب ہے کہ وہ صدام کو عسکری کھو کے ساتھ اس کو ہٹا دے. وہ ٹی وی پہ آیا, اس کے کلپس موجود ہیں, آپ سرچ کریں یوٹیوب پر فارسی زبان میں. خمینی صاحب ایرانی قائد انقلاب, مرجع وقت, جو اس زمانے میں بہت کیرزمیٹکس تھے. یعنی اس زمانے یہ سیستانی کچھ بھی نہیں تھا اس کے مقابلے. خامنئی خمینی صاحب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, زیرو ہے کیرزما کے لحاظ سے اور انفلوئنس کے لحاظ سے. وہ شیعہ لوگ اس کو پوچھتے تھے خمینی صاحب کو. خمینی کی جو قیادت تھی اور اس کی جو محبوبیت تھی وہ الگ بات ہے, جیسے وہ, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں وہ اچھا آدمی تھا. جیسے اڈولف ہٹلر کی جو قیادت ہے بہت کیرزمیٹک, بہت انفلوئنشل, لیکن وہ اچھا آدمی نہیں ہے. ماؤ زیڈونگ اور بہت لینن, اور اس نے ٹی وی پہ آ کے عراقی فوجی افسران سے درخواست اپیل کی کہ تم پہ واجب ہے کہ تم صدام کا تختہ الٹا دو. اس سے کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جتنے عراق کی فوج میں افسر تھے شیعہ, سب پھانسی پہ چڑھ گئے بیچارے, نوجوان پھانسی. اور وہاں پہ عراقی گورنمنٹ میں جتنے کارندے تھے شیعہ وہ بہت زیادہ تھے, سب کو پھانسی ملی. کالج کے پروفیسرز, اس کے علاوہ جو تاجر حضرات تھے, جو پروفیشنل لوگ تھے, بہت
یعنی خمینی صاحب نے تباہ کر دیا عراق کے شیعوں کو. اس کے علاوہ افغانستان میں اکثر لوگوں کو نہیں پتا کہ افغانستان میں خمینی صاحب کے زمانے میں ان لوگوں نے جو پولیٹیکل پارٹیز بنائی تھی شیعوں میں، جس طرح لبنان میں شیعوں کے درمیان 8 سال تک خانہ جنگی تھی. یہ لوگوں کو نہیں پتا پاکستانی شیعوں کو. یہ کہتے ہیں حزب اللہ نے اسرائیل کے خلاف لڑائی کی ہے. وہ حزب اللہ نے جب شیعوں کے خلاف لڑائی کی ہے وہ بھول گئے. تم پڑھو لبنان کا جو سول وار تھا وہ شیعوں کے درمیان لڑائی تھی، عمل اور حزب اللہ کے درمیان. یہ کس نے لڑائی اس میں لڑائی؟ خمینی صاحب کے، اور خمینی صاحب ایرانی حکومت نے. یہ کس جو شیعوں کے آپس میں لڑائی کروایا ہے، اور بھائی شیعوں کو جو تباہ کیا ہے کس نے؟ اللہ یاری نے شیعوں سے لڑایا. اب جا کے دیکھو لبنان میں سول وار، عمل اور حزب، ابھی تک ان کی لڑائی جاری ہے. اختلافات بہت شدید ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن ایک زمانہ تھا کہ ان کے درمیان شیعہ محلوں میں ایک گلی حزب اللہ کا ہے، دوسرا گلی عمل کا ہے. وہاں پہ مورچے بنائے، ایک دوسرے پہ فائرنگ موٹر اور راکٹ لانچر سے حملے ہو رہے ہیں. یہ کئی سالوں تک آپس میں لڑائی تھی ان کے درمیان. 1980s میں افغانستان میں 1980s میں ایرانی گروپس کے، ایرانی سپورٹڈ گروپ کے درمیان شیعہ تباہ ہو گئے کیونکہ آپس میں یہ لڑے. ان کے آپس میں یہ نہ کہ فکری زبان سے، فکری لحاظ سے آپس میں لڑتے تھے. یہ بھی کہتا تھا اللہ اکبر خمینی رہبر، سامنے والا بھی. شیعہ قوم تباہ ہو گیا افغانستان. تو یہ کہنا کہ میں نے لڑایا ہے، تو یہ تو ایک ہلکی سی داستان ہے. آپ جا کے حوزہ علم قم میں دیکھیں خمینی صاحب نے مراجع کے ساتھ کیا اپنے رقبا کے ساتھ. سید کاظم شریعت مداری، اس کے ساتھ خمینی صاحب نے کیا سید محمد روحانی کے ساتھ کیا سید صادق روحانی کے ساتھ کیا سید محمد شیرازی کے ساتھ ان لوگوں نے کیا یعنی مراجع کے ایک بڑی تعداد کو جیل میں ڈالا. ان کو یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ ان کو قتل کروایا. سید محمد روحانی، سید محمد شیرازی، ان لوگوں کے لواحقین، ان کے شاگرد یہی کہتے ہیں کہ یہ شہید ہے، ان کو قتل کیا گیا. بہرحال یہ داستان بڑی لمبی داستان ہے. اگر میں دیکھیں، میں اگر کہتا ہوں، دیکھیں بھائی صاحب، میں کہتا ہوں مرجعیت باطل ہے. میری نیت یہ نہیں ہے کہ میں کسی سے لڑا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. ان کو چاہیے کہ وہ مجھ سے گفتگو کریں. میں ان کے پلیٹ فارم پہ آتا ہوں. جو میرے مخالف ہیں، تقلید والے لوگ ہیں، اجتہاد والے لوگ ہیں، وہ مجھے دعوت دیں کہ آپ آ جائیں ہمارے پلیٹ فارم پہ. چھوڑے میرے فیس بک ہے یا میرا یوٹیوب چینل، اس کو چھوڑتے ہیں، آپ کے پلیٹ فارم پہ آتے ہیں. آپ وہاں پہ مرجعیت کا دفاع کریں، انقلاب ایران کے ولایت فقیہ کا دفاع کریں کہ کسی غیر معصوم کی اتھارٹی وہی ہے جو امام علی علیہ السلام کی، جو امام حسین علیہ السلام کی، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ٹھیک ہے. ان کے مواقف اتنے کفریہ ہیں، اللہ کی قسم یہ کبھی نہیں آئیں گے مجھ سے گفتگو کرنے کے لیے. یہ شیعہ جمہوری حضرات ہیں، ان کے مواقف اتنے، اور یہ اتنے ان پڑھ ہیں، یہ سب ذہنی لحاظ سے جمود کے شکار ہیں. یہ مقلد ہیں فکر میں، عمل دونوں میں. جو ایران سے آڈر آئے نا، عراق سے، یہ اسی پہ چلتے ہیں. ان کا اپنا نہ فکر ہے، نہ دین ہے، نہ حدیث ہے، نہ روایت ہے، نہ تفسیر، کچھ بھی نہیں ہے ان کا، ان لوگوں کا اپنا. جی سر، معذرت کے ساتھ.